بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج مختلف اور اہم ترین لاہور سے خبروں کے ساتھ چند موضوعوں پہ بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا جلسے سے پہلے ہی پریشانی، حکومت کیوں گھبرا رہی ہے، ان کے دل میں کون سا چور ہے جو انہیں خوف زدہ کر رہا ہے۔ عمران خان کا نیوٹرل سے تابڑتوڑ سوالات کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان سب اس ملک کے 3.5 سے 4.25 سال وزیر اعظم رہے ہیں۔ مریم نواز انتخابی میدان میں کیوں اتارا گیا؟ ماضی میں مریم نواز لوٹوں کے بارے میں سخت بیانیہ تھا، استعفوں سے لے کے لوٹوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اب مریم نواز لوٹوں کی انتخابی مہم چلائیں گی اور ان کی کامیابی کے لیے لوگوں سے کریں گی بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کر رہی ہے، جس کے لیے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں۔ اس پر پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے عمران خان اور خصوصاً شیخ رشید سابق وزیر داخلہ نے کہ عمران خان کے بینر اور پوسٹر اتارے جا رہے ہیں۔ سیاست میں اختلاف رائے اور قوت برداشت رہی نہیں۔ نہ جانے چھوٹے سے ایک اختلاف رائے کو ہم دشمنی اور سخت لفظوں میں کیوں بدل دیتے ہیں۔ کیا ہمیں قوت برداشت نہیں رہی؟ کیا ہم صرف نام کے مومن رہے ہیں؟ دوسروں کی بات سن کر اگر غلطی ہو تو اصلاح کرنے والا بہتری کی طرف جاتا ہے، لیکن انتقام کی اس اندھی آگ اور تکبر اور طاقت کے اس نشے نے انسان کو جانور کر دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں، جبکہ یہ رب کے کام ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، لیکن یہ جلسہ کہا جا رہا ہے صرف اسلام آباد کی حدود تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ بڑی سکرینیں لگا کر، خصوصاً جہاں الیکشن ہو رہے ہیں 20 ضمنی الیکشنوں میں، لوگ اس کو ہزاروں کی تعداد میں دیکھیں گے۔ عمران خان کے جلسوں کو دیکھنے کے لیے تمام علاقوں میں، خصوصاً جہاں الیکشن میں بڑی بڑی سکرینیں نصب کر دی گئی ہیں، اور جن میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں، ان تمام حلقوں میں جن میں 17 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں انہیں خصوصی طور پر دکھایا جائے گا، اور وہ اپنے امیدواروں کے اور لوٹوں کے ماضی اور حال اور منحرف ہونے کی وجوہات بھی بیان کریں گے، جس کا حکومت کو چھوٹی سی درد ہو رہی ہے اور درد کھائے میں بدل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ صرف لاہور میں 4 جگہ بڑی سکرینیں نصب کی گئی ہیں، جس میں لوگ اپنے لیڈر عمران خان کو سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور عمران خان نے خصوصاً پنجاب کے 20 ضمنی حلقوں والوں کو لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس جلسے کو سنیں کہ آپ کے منتخب نمائندے آپ کے اعتماد کس قیمت پہ بیچتے ہیں اور وقتی مفاد کے لیے ملک کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پشاور، کوئٹہ، کراچی بھی عمران خان کا خطاب براہ راست دکھایا جائے گا، اور عمران خان اپنی حکومت جانے کی وجوہات بیان کریں گے۔ اس جلسے سے پہلے ہی حکومتی حلقوں میں پریشانی بڑھ گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحبان اعجاز الحسن اور عطا عمر بندیال اور دیگر جج صاحب نے شفاف الیکشن کا حکم صادر فرمایا ہے، اور یہ اب الیکشن کمیشن کا امتحان ہے کہ وہ چیف جسٹس کے فیصلے پر امن و الیکشن کرائے۔ پی ٹی آئی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے، اور سرکاری مشینری کے استعمال کرنے کی ہر جگہ سے خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف وزیر اعظم پاکستان سابق کہتے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے، دوسری طرف وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر دھمکی آمیز رویہ اپنا لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے ماضی میں جب ان کے خلاف ایک ایسا پرچہ درج ہوا تھا جس پر شک و شبہات تھے، تو ہم نے کہا تھا وہ پرچہ غلط ہے، لیکن رانا ثناء اللہ آج کل خاصے جذباتی ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ یا احتجاج کی کال دینے سے باز رہے،
पुरअमन एहतजाज की कॉल देने से बाज रहे वरना मैं आईनी हाथों से निपटूंगा। इसे कहते हैं धमकी। राना सनाउल्लाह कहना कि पिछली बार पीटीआई ने शिकवा किया था कि उनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, लाठी चार्ज की, रस्ते रस्ते में रुकावट की गई और उन पर आंसू गैस के ऐसे शेल बरसाए गए जो एक्सपायर हो चुके थे। एक्सपायर होने वाले जानलेवा भी साबित होते हैं। उन्होंने कहा अगर इस बार उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो इनके लिए फ्रेश नए आंसू गैस शेल और पहले से ज्यादा मौसर और ताकतवर शेल मंगवाए जाएंगे और ये इन्हीं पर इस्तेमाल होंगे। कभी भी जमहूरियत में नाज़रीन इख्तलाफ राय करने वालों पर इस तरह की जबर और जुल्म की दास्तानें नहीं सुनी। ताकत का यही नशा जो मामलात को खराबी की तरफ ले जाता है, लेकिन हमारे सियासतदान नहीं सुनते। राना सनाउल्लाह और मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है, आपने भी लॉन्ग मार्च किया, आपने भी लातदाद जलसे किए, पीडीएम के साथ मिलके, मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च, बिलावल भुट्टो साहब का लॉन्ग मार्च, मरियम साहब के लॉन्ग मार्च और अहम तरीन ताकतवर हलकों से इस्तीफों के मुतालबों से लेके संगीन अंदारों पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अब पुरअमन रास्ते को, एहतजाज को रोकना जमहूरियत के चेहरे को मसक करने के बराबर है। सारी उम्र आपकी हुकूमत नहीं रहनी। जब आप पर भी कोई ज्यादती होती थी, जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी, हम उसकी भी निशानदेही करते थे। लिहाजा काम जो आप करेंगे, हमारा काम आवाम को बाखबर रखना है, हक़ाइक़ पहुँचाना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो हुकूमत के इरादे बता दिए, इमरान खान का न्यूट्रलों से सवालात बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं एक तरफ अमेरिकन मरासला आया, उसको ओपन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ओपन हेयरिंग करे। दूसरी तरफ न्यूट्रल के तरफ भी सवाल उठाते जा रहे हैं। सवालों के जवाब मिले ना मिले, हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने कल सवाल किया कि माशियत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स का नुकसान नहीं होगा? अगर मुल्क की इकानमी ठीक नहीं होती तो 22 करोड़ अवाम का नुकसान होगा। पाकिस्तान के एक नुकसान को शख्स का नुकसान भी 22 करोड़ होगा, क्योंकि हम सब एक मुठ हैं और हमारी हिफाजत के लिए पाक फौज है, अदलिया है और दीगर अदारे सरकारी बनाए गए हैं और इन सब सरकारी इदारों ने मुल्क से वफादारी का हलफ उठाया हुआ है और ये भी हलफ उठाया है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी नौकरी अंजाम देंगे, अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे, आइन से मुनरफ होके, आइन से मुतसादम होके अख्तियारात से तजावज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने कहा क्या पाकिस्तान न्यूट्रल्स का नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सबका है। अगर माशियत हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी की सूरत ख़राब होगी, लेकिन मुझे अपनी पाक फ़ौज पर यकीन है। ख़ुसूसन मैं शहोदा को सलाम करता हूँ और मेरी दुआ है कि शहोदा जितने भी हुए हैं, हमारे पाक फ़ौज के अफसर, जवानियाँ, पुलिस वाले, इनके लिए बैनी और बेहतर ऐलानात किए जाए, इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, मरात में इजाफ़ा किया जाए। ये हमारे माथे का ताज है। और जो अब भी सरहदों पे नौकरी फ़ौज से लेके अफसर तक कर रहा है, सलाम है। सिर्फ उनसे इख्तलाफ राय की गुस्ताखी है जो सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं या फ़राइज़ सहाफ़ियों को अपनी ईमानदारी से फ़राइज़ की अदायगी में धमकी उम्मीद रवैया रखते हैं। उनसे भी गुजारिश है, हम आपसे ज़्यादा मुल्क से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इस प्यार को नफ़रत की तरफ ना ले जाएं। हम आपसे इश्क करते रहेंगे क्योंकि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन खौफज़दा नहीं होंगे जब तक मेरे रब ने चाहा। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के गिरने के बाद महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, इसने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पीसी तो गरीब अवाम ना। अमेरिका ने अपना एजेंडा पूरा कर लिया, चंद हुक्मरानों ने आके अपने केस ख़त्म कर लिए, पर महंगाई की चक्की में 13 साल का रिकॉर्ड 3 महीने में जो कायम किया, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। पेट्रोल खरीदना आम आदमी के बस में नहीं रहा। आटा, घी, चीनी, दाल की कीमतें पिछले साल की निस्बत दुगनी से ज़्यादा हो चुकी हैं। क्या आपको इस अवाम का नहीं? ये अवाम आपकी है। हुक्मरानों, चाहे शहबाज शरीफ हो,
آپ کی ہے، خدا را ان پر اتنا بوجھ نہ اٹھائیں، ڈالیں جو یہ اٹھا نہ سکے اور گر جائیں۔ عمران خان کی حکومت روس سے سستا تیل خریدنے کی بات کی رہی تھی تو موجودہ حکومت نے IMF کے آگے سے گھٹنے ٹیک دیے کہ اب کوئی روس سے پیٹرول خریدنے کی بات کی ہمت بھی نہیں کر رہا۔ اگر تیل خریدتے تو سستے داموں تیل بیچتے اور فائدہ اداروں کا بھی ہوتا اور حکومت کا بھی ہوتا اور عوام کا بھی ہوتا۔ حکومت نے گزشتہ دنوں آئل امپورٹ کرنے والی کمپنیوں کو روسی تیل منگوانے سے متعلق خط لکھا ہے، جو کمپنیوں نے حکومت کو صاف جواب دیا کہ اگر روس سے تیل منگوانا ہے تو اسٹیٹ بینک خود LC کھولے اور سرکاری سطح پر بات کی جائے۔ مسلم لیگ نون نے بھی عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کے کھوچے ہتھکنڈے زمانے شروع کر دی ہیں۔ اسی ڈر سے مریم نواز منرہ فراکین کے حلقوں میں خود مہم چلا رہی ہیں۔ مریم نواز نے لوٹوں کے بارے میں جو لفظ کہے تھے میں نہیں کہہ سکتا، اس کے 1001 موجود ہے۔ انہوں نے ان کو ملک دشمن کہا تھا، ان کو کہا تھا کہ حلقوں میں گھسنے نہ دو، ان کے گھسوں میں مارو، اور سخت ترین لفظوں میں پکارا تھا۔ اب بغض عمران میں لوٹوں کی مہم چلائیں گی کیا؟ مسلم لیگ کے ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے، مریم نواز سے یہ نہیں پوچھیں گے 4 سال جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، جو قربانیاں دیتے رہے، سختیاں برداشت کرتے رہے، ان کے برابر لوٹوں کی ٹکٹ دے کر کیا مسلم لیگ جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے یا کچھ کو خوش کر رہی ہے؟ ابھی تک جو عوامی سروے آئے ہیں ان کے مطابق تحریک انصاف کے امیدواروں کو مسلم لیگ نون پر واضح برتری حاصل ہے، اور کسی بھی صورت میں 15 جتنے بھی سروے ہیں ان کے مطابق PTI 15 سے زیادہ ضمنی الیکشنوں میں سیٹیں لے کے جائے گی اگر کوئی دھاندلی فراڈ دھونس نہ ہوئے۔ یہ عوامی سروے بتا رہا ہوں، اس کو مختلف لوگوں نے، غیر جانب لوگوں نے سروے کیے ہیں۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کا نتیجہ وزیر اعلیٰ پہ کہ پنجاب کے مستقبل پر ہوگا، اور اگر تخت پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے 20 ضمنی الیکشنوں میں تو وفاقی حکومت کا دھڑم تختہ اسی وقت ہو جائے گا۔ آخر پہ ناظرین میری ایک گزارش ہے، جن صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مقدمات کیے جا رہے ہیں، ایون کہ ایاز میر جیسے سینئر صحافی کو مارا گیا ہے، کہا جا رہا ہے لوگوں کو آف ایئر کرے، لوگوں کو نوکریوں سے نکالے، میری پاکستان کے تمام اداروں سے گزارش ہے کہ آپ کے ادارے 99% ہم سے زیادہ ملک سے محبت کرتے ہیں، 1-2 آدمی شرارتیں کرتے ہیں تو ان شرارتیوں پر نظر رکھیں۔ اداروں کا کام خصوصاً جو ترجمانی کرتے ہیں، کسی کے ادارے میں عوام اور اداروں میں محبت بڑھانا ہے، قربت بڑھانا ہے، غلط فہمیاں دور کرنی ہے، نہ یہ کہ غلط فہمیاں پیدا ہونے کے بعض لوگ اپنے ذاتی مفاد کو اپنے ادارے کے مفاد سے ترجیح کر کے جان کے اداروں کو اور عوام کو اور صحافیوں کا ٹکراؤ چاہتے ہیں۔ یہ کسی بھی طریقے سے نہ اپنے اداروں سے مخلص ہے، نہ اپنے ملک سے مخلص ہے، نہ اپنی عوام سے مخلص ہے۔ ادارے ہمارے ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے جان و مال، خصوصاً پاک فوج، عدلیہ اور تمام جو حق پر چل رہے ہیں ان کے لیے دعا گوں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، جو ظلم کو ظلم کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان کے آج کا اسلام آباد کا ڈی چوک، پریڈ چوک میں جلسہ حکومت کی پریشانی کا باعث کیوں ہے، یہ سوچیے ضرور۔ پاکستان زندہ باد۔